پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, اگست کے مہینے کا آغاز ہو گیا, لیکن ہم بجائے یوم آزادی کی بات کریں, جشن آزادی کی بات کریں, ہم بات کر رہے ہیں احتجاج کی. اور احتجاج ایسا جس کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے, 5 اگست کو احتجاج کیا جائے گا. لیکن اس احتجاج کی تیاری ہے یا نہیں ہے, یا پھر کنفیوژن برقرار ہے, یہ جو ہے وہ پروگرام میں ہم موضوع پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بے شک اس کا پلان ابہام کا شکار ہے, لیکن حکومت نے اپنے پلان کا اعلان کر دیا ہے, باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو کیا کرنے جا رہی ہے. اور تحریک تحفظ آئین کی جو APC ہوئی, اس کا اعلامیہ کیا کہتا ہے, اس پر بھی جو ہے وہ ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک طرف تو مہنگے مہنگے اشتہار جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں چھاپے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف دا اکانومسٹ جیسا جو معروف جریدہ ہے وہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا. یہ تمام تر ماجرا کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب سے. لیکن شامی صاحب, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگست کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے, لیکن اس آغاز پر ہم بجائے جشن آزادی کی بات کرنے کے ہم بات کر رہے ہیں تلخیوں کی. اور اس کا آج اس کی ایک جھلک جو ہے وہ آج ہمیں قومی اسمبلی اجلاس میں دکھائی دی. وہاں پر عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا وہ دیکھیے. 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے, آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے. آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں. کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا. آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے. تو 9 مئی کا جواب ہم نے دینا ہے. 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا. ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بالکل درست تکلیف ہو رہی ہے. اور 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا. 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں. چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں, یا شور نہ ڈالیں. بہت ان تلخیوں کو کم کرنے کا جو حل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بتایا, وہ بھی سن لیجیے. ہم نے کچھ دوریاں اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں اور سیاست میں ہیٹ اتنی زیادہ کر دی کہ ایون ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں, اور شاید ڈر آتا ہے کہ کہیں سے کوئی پیغام نہ آ جائے کہ جی آپ کیوں اتنی اچھی طرح مل رہے تھے. لیکن ہم لوگ سیاست میں اور نفرتوں میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ باتیں سننا پڑ رہی ہیں اور یہ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں. یہ نظام جناب اسپیکر ٹھیک کرنا پڑے گا, نعرے لگانے سے نہیں ہوگا, یہ بیٹھنے سے ٹھیک ہوگا. یہ نعرے لگانے سے, پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے, جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے, نہیں ہوگا اس طرح. آپ کے پاس اتنے زیرک لوگ ہیں, آپ بیٹھ کے مسئلے کا حل ڈھونڈیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی توڑیں, ہم لائنیں بھی کراس کریں, اور پھر ہمیں کچھ کہا بھی نہ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. شامی صاحب, آج ہے 4 اگست. ایک تو ملک بھر میں یوم آزادی جو ہے نا, اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک. اور پاکستان کے جھنڈے جو ہیں لوگ وہ خرید رہے ہیں, بینرز لگا رہے ہیں, چھوٹے سیمینار شروع ہو چکے ہیں. ہمارا ادارہ نظریہ پاکستان جو ہے, جو ہزاروں بچوں کو تربیت دے چکا ہے, تعلیم دے چکا ہے. سمر کیمپ ہوتا ہے, اچھا, جس میں اسکولوں کے, کالجوں کے بچے آتے ہیں. ان کو پاکستان کی تحریک سے, ان کی تاریخ سے اس کی اور آگاہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہزاروں بچے وہاں سے یہ شعور حاصل کر چکے ہیں. اور اب وہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو بچوں کے کھلونے ملیں گے, صحیح, ان کی انگوٹھیاں, ان کے بندے, ان کے ہار, اچھا, کے سارے گرین کلر میں. اور پھر پرچم پاکستان کے چھوٹے بڑے, اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور انہیں حاصل کر رہے ہیں. اور آج ہمارے مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہیں, بادشاہی مسجد کے امام, اور حضرت مولانا عبدالقادر آزاد کے فرزند ارجمند ہیں, اور اس کے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی, استحکام پاکستان کانفرنس. اچھا, اگست کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں علماء شریک تھے, اس میں اقلیتوں کے رہنما شریک تھے, اور بڑی ایک لوگوں نے تقریریں کی, یکجہتی کا اظہار کیا. اچھا.
اور ہمارے جو سردار ہیں رمیش سنگھ اروڑا، رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو انسانی حقوق کے اور اقلیتوں کے وزیر ہیں صوبائی پنجاب وزیر، کے، جی ہاں، وہ وہاں تشریف فرما تھے. جو ہمارے بشپ ندیم کمران ہیں، ندیم کامران، صاحب وہ تھے. سیکرٹری اوقاف جو ہیں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری تھے، اور سیکرٹری جو ہیں اس کے انسانی حقوق کے فدا صاحب وہ تھے. اور علماء کرام تھے، یعنی بڑے جید علماء. کیا اثر دیا ایک پیغام؟ اور اس میں علامہ زبیر احمد ظہیر، مولانا حافظ کاظم رضا نقوی، مولانا مفتی منظر رمضان سیالوی، مولانا سرفراز ایوان، مولانا مفتی عاشق حسین، سب موجود تھے. اور تم نے کہا ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں، ٹھیک، بین المسالک اتحاد بھی اور بین المذاہب اتحاد بھی. اچھا. اور پھر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور جو 4 روزہ جنگ پاکستان نے لڑی اور جیتی ہے، اس کے حوالے سے اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اور کھڑے ہوئے، جھنڈے لہرائے، ہاتھوں سے ہاتھ ملائے. اور میں نے وہاں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ چلیے مسالک کے درمیان بھی اتحاد پیدا ہو گیا، اچھا، مذاہب کے درمیان بھی اتحاد پیدا ہو گیا. اب دیکھیے نا، آپ نے جس طرح پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہاں جی، اب ایرانی صدر آئے یہاں ہزار تشکر کے لیے، تو وہ بھی ایک پاکستان اور ایران کی دوستی نے بھی ایک نیا روپ جو ہے اختیار کیا. تو میں نے کہا جب آپ نے یہ اتحاد تو کرا دیے، یہاں ہمارے کرسچن بھائی بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، اور مختلف مسالک کے مسلمان بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی اور ہمت کریں، کوئی اہل سیاست کو بھی متحد کر دیں. اچھا، کوئی علماء اکٹھے ہوں، کوئی منت ترلا کریں، کوئی اہل سیاست کے پاس جائیں، ان سے کہیں بھائی آپ بھی ایک دوسرے کی طرف ذرا محبت رہی نگاہ سے دیکھ لیں، تلخیاں کم کریں، تلخیاں کم کر لیں، کچھ ڈیالہ جیل میں بھی چلے جائیں، اللہ توفیق دے. اور باقی یہ کہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی چلے جائیں. صحیح. تمہارا یہ بات جو ہے اچھا اس وقت تو، اور بہت سب نے مطلب ہے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اپنی مشکلات پہ قابو پائیں. آمین. اور یہ جو ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں، سرفراز اعوان صاحب، جی جی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اردو زبان جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے. اردو زبان تعلیمی اداروں سے ہم نکال رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اس طرح پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اردو زبان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. صحیح ہے. تو بہرحال، اور پھر آپ یوم شہدائے پولیس ہے، آپ دیکھیں 2010 میں 4 اگست کو آئی جی پولیس تھے کے پی کے یعنی صفوت غیور، جی ہاں، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا دہشت گرد. جی ہاں، بڑا ایک بہت بڑی قربانی تھی جو پولیس نے دی تھی. اور اس کے بعد پھر جو آئی جی آئے پولیس کے ناصر دورانی، اللہ کو پیارے ہو گیا، انہوں نے پھر یہ اعلان کیا بعد میں کہ اس سال ہم یوم شہداء منایا کریں گے پولیس. ٹھیک ہے. اب پورے ملک نے پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب پورے ملک میں پولیس کے جو شہداء ہیں، جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے، قانون شکنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں. سارے صوبوں میں وہ شہداء کی فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ملتے ہیں، دوسرے حکام ملتے ہیں، پولیس کے افسران، آئی جی پولیس ملتے ہیں. تو آج لاہور میں بھی بڑا اجتماع ہوا، وہاں آئی جی پولیس جو ہمارے عثمان صاحب، کیپٹن عثمان موجود تھے، اور کے پی کے میں امین گنڈا پور تھے، اور اسی طرح سے وہاں بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی. اور ابھی ایک تو یہ ہوا کہ جو شہید ہو گئے پولیس والے، ان کو 60 سال کی عمر تک پوری تنخواہ ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے اگر بچے ہوں، ان کو ترجیحی بنیاد پر ملازمت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی جگہ. اور پھر ان کو مکانوں کی تعمیر کے لیے پلاٹ دیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کا خیال کیا جاتا ہے. پولیس افسران جو ہیں، شہداء جب شہداء کے بچے ان کے دفتروں میں آتے ہیں، وہ ان کو کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کرتے ہیں. اور یہ سارے آج وہ شہیدوں کی فیملیز جو تھیں،
ان سے لوگ ان سے ملے, صحیح, شہیدوں کے جو ہے مزار ان پہ بھی حاضری دی اور اس کو یاد کیا. اور پولیس والے, پولیس کی قربانیاں جو ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ بھی دن رات بیچارے لگے ہوتے ہیں. شکایات اپنی جگہ ہیں. پولیس جو ہے اصلاحات بھی ضرورت ہوتی ہے, اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. سب سے بڑی اصلاحات تو یہ ہے کہ سیاسی مداخلت کم کی جائے, پولیس کو آٹونومی دی جائے, پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ سیاسی دباؤ کے تحت نہ ہو, اور ایک پولیس بھی اسی طریقے سے ایک خود مختار ادارے کے طور پہ کام کرے. چلیے جس طرح فوج کام کرتی ہے اتنی خود مختاری نہ بھی ہو تو اس سے کچھ ملتی جلتی تو ہو جانی چاہیے. فوج جو ہے اس کی پوسٹنگ میں, اس کی ٹرانسفر میں, اس کی ریکروٹمنٹ میں کسی سفارش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کوئی سیاستدان, کوئی حکمران اس میں دخل نہیں دے سکتا, اور اپنا میرٹ جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے ہماری فوج نے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر پولیس جو ہے اس میں بھی اس میرٹ کی حفاظت کی جائے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, اور امن و امان کے مسائل جو ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. سر یہ بھی ہم شہداء کو یاد کرنے کا, خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پولیس کی اصلاح کریں, پولیس کو سیاسی دباؤ سے نکالیں, اور حکومتوں کو کہیں کہ وہ اپنا کام کریں, انتظامی کام کریں, اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں, امن و امان بحال کرنے دیں. ٹھیک ہے. پولیس والا کہیں کا بھی ہو سر قابل احترام ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ جی اگر بھی احترام, دیکھیں وہ بھی دن رات ایک کرتے ہیں. آپ عید کے موقع پر وہ آپ کی عید منا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, دن رات کھڑے ہیں. ان کی ڈیوٹی کے بعد کا تو اوقات مقرر نہیں ہے. بالکل 12 گھنٹے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے بھوکے پیاسے کھڑے ہوتے ہیں اور ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. ان کی طرف توجہ کرنا, ٹھیک ہے, ان کا ایسے ہی خیال رکھنا جیسے فوج جو ہے اپنے جوانوں کا اور اپنے افسروں کا رکھتی ہے, بالکل اسی طرح آپ بھی رکھیں. اور پھر رینجرز جو ہے, رینجرز بار بار ان کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جو اس کے سویلین ملازمین ہیں, ان کی طرف بھی توجہ کریں. وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب اور طلال صاحب اس طرف بھی توجہ کریں. وہ بھی آپ کو پکار رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں, سر میں ان کی فریاد بھی سنیں. بالکل. میں سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں سر کہ ظاہر ہے جب بھی کبھی کوئی احتجاج ہوتا ہے, جلسہ, ریلی, اس طرح کی صورتحال جو سیاسی ظاہر ایک صورت اختیار کر لیتی ہے, تو اس میں فرنٹ لائن پہ پولیس ہی موجود ہوتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ نے جیسے کہا ٹھیک ہے غیر سیاسی ہونا چاہیے, لیکن وہ احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں. ان کو قانون تو نافذ کر. اب اگر آپ بکٹوٹ ہو جائیں گے اور نہ کوئی اجازت لیں گے, نہ کوئی اس کا قاعدہ اور ضابطہ اس کی پابندی کریں گے, اور لوگوں کے یعنی جو لوگوں کی مصروف آمد و رفت ہے اس میں خلل ڈالیں گے, ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے. ابھی دیکھیں نا آپ قومی اسمبلی میں آج کیا ہو رہا تھا, 9 مئی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی. عطا اللہ تارڑ صاحب کیوں چیخ رہے تھے 9 مئی کے حوالے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا تو پھر اب 9 مئی کو اس کی سزائیں انہی کو دی جا رہی ہیں جو لوگ 9 مئی کے ذمہ دار. کیا ہوا؟ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے, اور پھر بجائے اس کے کہ آپ ان کو سزا دیں, یہ کہنے لگے یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ, لیکن اب یہ ہے کہ اب جو سزائیں دی جا رہی ہیں نا, ایک تو وہ لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے, ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے انہوں نے اکسایا ہے, بیٹنگ کی ہے, وہ دور بیٹھ کے انہوں نے احکامات دیے ہیں. منصوبہ دونوں میں فرق ہے نا. اب ان کو جن کو آپ سازشی قرار دے رہے ہیں ان کے لیے تو پھر ایویڈنس بڑی سٹرونگ چاہیے نا, اور گواہی بھی, ایویڈنس ایویڈنس چاہیے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کا اہلکار کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں صوفے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا یا پلنگ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور میں یہ سن رہا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس پہ ہمیں مطلب ہے یہ بھی جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر مشکوک جو گواہی ہے اور کچی گواہی ہے اس پر سزا دینا بھی بہت بڑی زیادتی ہے. سر اب کل جو ہے بظاہر 5 اگست آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ وہاں امریکہ میں جو ہنگامے ہوئے تھے ان کو سزائیں دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے انہیں معاف کر دیا. اب یہ ہے کہ اب جن کی سزائیں مل رہی ہیں اگر پی ٹی آئی کی کل حکومت آتی ہے تو ٹھیک ہے معاف کر سکتے ہیں, ان کو معاف کر سکتے ہیں. ابھی بھی کوئی معافی کی اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ جیسے آج عطا تارڑ صاحب ہوں, اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں, وہ بھی بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی آپ معافی مانگ نہیں رہے اور پھر آپ مزید احتجاج کی بات کر رہے ہیں. سر میں ایک صرف حوالہ دے دوں, ایک عامر مغل صاحب اسلام آباد کے, وہ پی ٹی آئی پریزیڈنٹ, وہ کہہ رہے ہیں جی پرامن غیر مسلح سیاسی گوریلا جد و جہد, یہ کیا ہوتی ہے سر؟ یہ انہی کو معلوم ہے گوریلا جد و جہد کیا ہوتی ہے, یہ وہ بتائیں گے. یہ اس قدر احمق لوگ ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں,
خود پھنستے ہیں پھر بعد میں چیختے ہیں. دیکھیں آپ کیوں اس طرح آپ ایک سیاسی گفتگو کریں, سیاسی اصطلاحات استعمال کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ نیو یارک ٹائمز میں جو جیلیں ہیں آپ پی ٹی آئی کے وہاں کے, انہوں نے اشتہار دے دیا. پتہ نہیں کیا بہت مہنگا اشتہار, اس میں کتنے $1,00,000 لگے نہیں لگے اس کو چھوڑ دیں. 10,000 لگے, 10 لاکھ لگے, 2 لاکھ لگے, اس کو چھوڑے. لیکن آپ نے اشتہار دیا, اس میں پھر کہا امریکہ کے لیے اپنی خدمات بھی کروائی. اور اب سوال یہ ہے, اب دیکھیں ایسا احمقانہ اشتہار ہے اور اپنی فوج کے خلاف, اپنے فیلڈ مارشل کے خلاف, اور یہ مارشل لگا پاکستان. یہ کوئی خیال کرنا چاہیے. پاکستان اس وقت آپ ہماری جمہوریت جو ہے کمزور صحیح, ناقص صحیح, کون سی بات ہے جو ہم نہیں کرتے, کون سی تنقید ہے جو نہیں کی جاتی. پارلیمنٹ موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, کام کر رہی ہیں بھلی چنگی, جو بھی آپ کو شکایت ہو. لیکن آپ کہنا پاکستان میں مارشل لگا ہوا ہے اور دہائی دینا. اس میں یہ کہنا کہ جی ٹارگیٹڈ یو ایس سٹیزنز ان پاکستان ہراسڈ ڈسینٹنگ وائسز ابراڈ. مطلب یہ کس طرح کے الزامات آپ یو ایس سے ایڈوائزری جاری کی ہے اپنے فیریوں کو, آپ پاکستان میں جائیں اگر آپ ڈوول نیشنل ہیں تب بھی اور امریکن نیشنل ہیں تب بھی آپ کسی احتجاج میں حصہ نہ لیں, کسی قانون شکنی میں مبتلا نہ ہوں. بڑی ہدایات جاری کی ہیں برطانیہ نے بھی اور امریکہ نے بھی. ٹھیک ہے کہ اپنے شہری جو ہیں تو ان کے شہریوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جو چاہیں کرتے چلے جائیں. اب دیکھیے اب جو اشتہار دیا گیا ہے یہ صرف خدمت ہوئی ہے خان کی یا یہ مزید مشکلات؟ اب دیکھیے خان صاحب جو ہیں, اب جن لوگوں نے یہ اشتہار دیا ہے ان کو سوچنا چاہیے. انہیں خان صاحب کی محبت میں دیا ہے, اس کا اظہار کیا, اور ان کو نقصان پہنچایا. اب اگر میں نے یہ کہتا اس لیے کہ وہ تو جیل میں ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اشتہار جو ہے اس کی ہدایت کی ہے یا اس کی اجازت دی ہے. اگر آپ نے اپنے طور پہ کیا ہے تو پھر آپ ظاہر عمران خان پر تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے اس اشتہار کی. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ نادان دوست ہیں اور وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اچھا, اور اپنا منہ بھی کالا کر رہے ہیں, تو ان کو کوئی تمیز ہونی چاہیے, کوئی تہذیب ہونی چاہیے. یہاں آتے ہیں, ملتے ہیں, یہاں بڑے بڑے افسروں سے ملتے ہیں, آئی ایس آئی کے ذمہ داروں سے ملتے ہیں. اب ان کے لیے تب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے, تو ابھی پھر وہ کہہ رہے ہیں, اب تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت کر رہے تھے کوئی برطانوی جو ہیں سفارت خانے والے, سفارتکار بھی اور دوسرے لوگ بھی, کہتے ہیں ان کی ریکارڈڈ گفتگو بھی موجود ہے. تو خان صاحب کچھ پیچھے بھی ہٹ رہے تھے, پھر کچھ آگے بھی آ رہے تھے. مگر یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ خان صاحب کے یہ لوگ جو ہیں خان صاحب کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اور یہ جذبات کا اظہار کر کے اور بالکل خلاف واقعہ گفتگو کرتے. اکانومسٹ تو یہ کہہ رہا ہے, اکانومسٹ کہہ رہا ہے لندن کا اتنا بڑا معتبر ویکلی ہے, وہ کہہ رہے سر تعلقات کو نئی جہت دینے کا باعث بن رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس نے ایک نئی جہت دے دی ہے یعنی ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات کو, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو. اور دنیا داد دے رہی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے کس طریقے سے ایک توازن برقرار رکھا ہے. دیکھیے ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور امریکہ جو ہے اس کو بھی کچھ اپنی گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے, اور پھر چین جو ہے اس کا اعتماد بھی برقرار رکھا ہے, اور کس طریقے سے ایک سفارت کاری کی ہے مہارت کے ساتھ. سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی, وہ خطے میں سفارتی گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں اس لیے کہ اس سے ایک اعتماد بحال ہوا ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25% جو ٹیرف ان پہ لگایا ہے انڈیا پر, اور 19% ہم پر ہے, اور جو خطے میں جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ٹیرف ہمارا کم ہے, جو ہماری برآمدات وہاں جائیں گی, اور اس سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہمارے ہاں بجلی انرجی کی قیمت زیادہ ہے, ہمارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن, اس سے ہم کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے, تو ہم اس کو ان کے یعنی تھوڑا بیلنس کر سکیں گے. اچھا, ابھی تو دیکھیں انڈیا سے تو ان کی بات چیت جاری ہے, لیکن انڈیا کو تو وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ بھئی
آپ کو ہم نے جنگ بند کرا کے دی ہے, آپ کی جان چھڑائی ہے, اور اس کو ان کو مودی صاحب جو ہیں ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو ایک امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اس خطے میں امن بحال کرنا ہے, اور امریکہ پاکستان کو اکوپمنٹ دے رہا ہے جہاں نائٹ ویژن گوگلز ہیں سر, گوگلز ہوں گی, جہاں پر دوسرے آلات ہوں گے, بند گاڑیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کو پیچھا کر سکیں گے. اس طرح مطلب یہ کہ پھر چائنا جو ہے اس سے بھی ہمارا اعتماد کا رشتہ برقرار ہے. تو آپ اور پھر ایک پاکستان نے ایک بڑا یعنی آپ اس کی داد دینی چاہیے. آپ حکومت کے مخالف ہوں یا موافق ہوں, چھوڑیں اس بات کو, آپ اس کی داد دیں کہ انہوں نے ایک بیلنس برقرار رکھ کے راستہ نکالا ہے, اور آج پاکستان کا امیج جو ہے وہ کہاں ہے. سر آج تو میں ایک وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ کہاں وہ دور تھا 71 کا, جب وہ اندرا گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم نے دو قومی نظریہ ہے وہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا, اور آج وہاں پاکستان کے جھنڈے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں پاکستان کے جھنڈے بازاروں میں وہ فروخت ہو رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں 14 اگست کی خوشی منانے کے لیے, اور ان کو تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور لوگ اس لیے یہ جھنڈا ان کا بھی جھنڈا ہے, یہ جھنڈا ہمارا مشترکہ جھنڈا ہے, اور ان کا جھنڈا ہے, پاکستان کا جھنڈا ہے. ہم اور انہوں نے یہ جو آزادی کے بعد اس کو اپنایا تھا, اب پھر ان کے وہی اپنائیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی. بنگلہ دیش کے بازار جو ہیں اس میں پاکستانی پرچم جو ہے اس کی بہار آئی ہوئی ہے. اور بنگلہ دیش میں تو آپ دیکھیے کہ اب وہ جو ان کی نیشنل سٹیزن پارٹی ہے جس کو ناہید اسلام لیڈ کر رہے ہیں, جو طالب علم رہنما جنہوں نے حسینہ واجد کے خلاف بغاوت جو ہے یا انقلاب جو ہے اس کی قیادت کی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نیا دستور بنائیں گے, اور دیکھیے تعلیم میں انویسٹمنٹ کریں, آپ تعلیم کو اولیت دیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مقامی حکومتیں قائم کریں, لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط بنائیں, عدلیہ جو ہے انتظامیہ جو ہے اس کی اصلاحات کریں, اور کوئی آمریت اب یہاں آنے نہیں دیں گے, آمریت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. تو آپ بتائیے وہ جس طریقے سے اب دستور نیا ہوگا, کیونکہ جو آپ دستور اب کہتے ہیں, یہ جو دستور ہے یہ مجیب کے نام سے وابستہ ہے, شیخ مجیب کی یاد دلاتا ہے. ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, نیا دستور بنائیں گے. سر پھر ہم نیا بنگلہ دیش ہوگا, نئی سیاست ہوگی. نئی سیاست ہوگی سر, لیکن ہمیں ایگزامپلز ملتی ہے نا اسی طرح سے, یہ مثال مل رہی ہے. ہم مثال سری لنکا کیوں دے رہے ہیں, بجائے یہ کہ یہ مثال دیں. میں پی ٹی آئی کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ اب دیکھیں احتجاج وہاں کرنا تھا, وہ لندن میں احتجاج ہوا, وہاں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر انہوں نے کل احتجاج کیا, وہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کچھ بھی نہیں. اب وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ سنڈے تھا, ویسے تو کال 5 اگست کی تھی لیکن سنڈے تھا, تو وہاں آپ کو پتہ ہے کئی کام سنڈے کو جاتے ہیں, وہاں کچھ واقعات بھی پیش آئے. سری لنکا کی مثال کیا ہے سر کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, وہاں پر جو ہے وہ آج تک تو بنا نہیں بنا. تو اس حکومت نے جو ہے پاکستان تو دیوالیہ نہیں ہو سکا. پاکستان کی اکانومی جو ہے کہا تو جاتا تھا آگے بڑھ رہی ہے, اور پاکستان تو اب تو دیکھیے تیل کے ذخائر جو ہیں اور منرلز جو ہیں اور گیس کے ذخائر جو ہیں ان کی تلاش ہو رہی ہے, امریکہ کے ساتھ مل کے پروگرام بن رہا ہے. تو پاکستان جو دیکھیے امید جنت ملے یا نہ ملے, آسرا تو ہے, ایک امید تو روشن ہوئی ہے نا. پاکستان کے زیر زمین خزانے جو ہیں ان کا پتہ چلایا جائے, ان کو دریافت کیا جائے, ان کو کام میں لایا جائے. بالکل, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ پاکستان تیل دے رہا ہو انڈیا کو فورس کرو. سر ایک چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب, جب تحریک تحفظ آئین کا سہارا نہ ہو, جب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب جیسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہو, لوگ انڈر گراؤنڈ ہوں, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہوں کہ جی الزام لگ رہا ہے کہ پنجاب پولیس ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہے, حلف نامے کارکنان سے سائن کرا رہی ہے, پھر ایسے میں سر پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا احتجاج کرے گی کل؟ پھر اس کا مطلب ہے ہم یوم استحصال کشمیر ہی منائیں گے. پی ٹی آئی جو ہے اس کو چاہیے کہ کل یوم استحصال کشمیر منائے. اچھا, 5 اگست مودی کے اس اقدام کی یاد دلاتا ہے جو انہی کے دور میں ہوا جب انہوں نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا. اس وقت یعنی اس کی ریاستی حیثیت ختم کر دی. ٹھیک ہے. اور اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی, اور ان کو چاہیے کہ وہ ہدایت جاری کریں یہ کہ مودی کے خلاف
اور کشمیری عوام کے ساتھ مل کر ہم آواز بلند کریں اور اس کے بعد پھر کسی اور دن وہ اپنا یوم احتجاج منا لیں. وہ اب تو 14 اگست کی بات کر رہے ہیں, اگلا احتجاج کی 14 اگست کی تاریخ. 14 اگست یہ کو دن کیوں چنتی ہے سر؟ یوم آزادی ہے کوئی دن اور کوئی ایک وہ کسی نے لکھا ہے, بدذوقی جو ہے اس کی تو انتہا ہوتی ہے نا. کوئی مطلب یہ کہ کوئی دن اور نہیں ملتا, کئی دن مقرر کر لیں. احتجاج تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, احتجاج میں کیا مسئلہ ہے. تو جو 5 اگست ہے اور 14 اگست ہے ان کو ان کی اصل جو اہمیت ہے اس کے مطابق منائیں اور ان کی تقدیس جو ہے یعنی 14 اگست کی اس کو متاثر نہ کریں. ٹھیک ہے. اور جو کالک مودی نے اپنے منہ پر ملی 5 اگست کو اس کو بھی مطلب ہے یاد رکھیں اور اسی کی یاد دہانی کریں. ٹھیک ہے سر, میں صرف ایک چلتے رہتے سوال کی, جو کل 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ پی ٹی آئی نے مظاہرہ کیا اس میں ان کے دونوں بیٹے نہیں تھے شریک. اس سے ہم کیا مطلب لیں, کیا مطلب ان کے اشارہ کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہو رہے نا, ابھی غور کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے. یعنی سیاسی تحریک میں وہ شامل نہیں ہوں گے, یہ انہوں نے اشارہ شامل نہیں ہیں. اچھا, اب یہاں آئیں گے نہیں آئیں گے بھی تو کچھ بھی واضح نہیں نا. کوئی جمائمہ خان یا تو پریس ریلیز جاری کریں یا علیمہ خان جو ہیں وہ کوئی رہنمائی کریں. اچھا, تو لگتا ہے کہ علیمہ خان کی معلومات بھی کچی ہیں. تو بہر ابھی تو سارا ایک تک بندی ہو رہی نا, نائک آف تلاش کیا جا رہا ہے فی الحال. بہرحال وہ بچے ہیں, ان بچوں سے کیا کہنا, کیا الجھنا. پیارے بچے ہیں, یہاں آئیں گے تو ان کی پپی لیں گے. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. اچھا چلے. اچھا سر, پروگرام میں کیونکہ ذرا وقت کم رہ گیا ہے, سابق وفاقی وزیر تنویر الحسن گیلانی صاحب, گیلانی یہ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کزن تھے, جو ملتان کا گیلانی خاندان ہے, بہت بڑا خاندان تحریک پاکستان سے جڑا ہوا. تو اس کے جناب بہت نمایاں افراد میں تھے. انجمن اسلامیہ ملتان کے صدر تھے, کئی تعلیمی ادارے چلاتے ہیں, وفاقی وزیر رہے, الیکشن میں حصہ لیا, قومی اسمبلی کے ممبر رہے اور انتقال کر گئے. اپنی نواسی ہے اس کی تقریب جو تھی اس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تھے اور وہیں دل کا دورہ پڑا اور وہیں انتقال ہو گیا. اور جاوید ہاشمی صاحب کے سمدی تھے. اچھا. اور ان کے بیٹے جو عمران ہیں, عمران گیلانی, اچھا, انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بڑے اچھے لوگوں سے یاد کر رہے تھے. جو گیلانی خاندان کے سارے افراد بھی جمع تھے, میں بھی وہاں گیا, حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے وہاں, ان کو گئے اور ان کو تعزیت کی, فاتحہ پڑھی. اور غلام یزدانی گیلانی جو ہیں وہ بھی موجود تھے. دوسرے جو وہاں کے مشائخ ہیں, علماء ہیں, سب بڑا اجتماع تھا, بڑے لوگ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑے اچھے یعنی تعلیمی میدان میں, ثقافتی میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں اور گیلانی خاندان کی بڑی خدمات ہیں. تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے تھے یہ خاندان جو ہے, تو اس لحاظ سے اس کی بڑی ساکھ ہے اور بڑی عزت ہے. اور تو بہرحال تنویر گیلانی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, 70 سال کی عمر پائی اور اچھی یادیں اپنی چھوڑ گئے. ٹھیک ہے سر, سوالات جو ہیں وہ اپنے اور کرنے تھے آپ سے, لیکن پروگرام کیونکہ بالکل اب میرے خیال ہے لاسٹ منٹ ہے تو بریک پہ ہم نے جانا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایرانی صدر نے دورہ کیا پاکستان کا, واپس روانہ ہو گئے. کچھ لوگوں نے سوال یہ بھی کیا کہ وہ اسلام آباد بھی جا سکتے تھے, لاہور کیوں آئے؟ اور اسی دورے میں ایک تصویر بھی جو ہے وہ گردش کرتی رہی جس میں 3 وزراء جو مرد پاکستان کے بیٹھے تھے اور دوسری طرف 3 ان کی خواتین. ان کے 3 خواتین تھیں. جی ہاں. اور ہمارے مرد تھے. تو دیکھیے ان کا اسلامی انقلاب جو ہے وہ خواتین کو کس قدر انہوں نے آگے لائے ہیں. ویمن امپاورمنٹ, مردوں کے شانہ بشانہ, بلکہ ان سے آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں. ہمیں ہماری بیگمات جو ہیں پتہ نہیں وہ کہاں تھیں. ہمارے یہاں تو وہ خاتون وزیر جو ہیں بس یہ ایسے ہی ہیں نا. اچھا. ایک شہزادہ فاطمہ ہیں, وہ وزیر مملکت ہیں, ایک اور ہیں. لیکن بہرحال دیکھیے وہ اظہار تشکر کے لیے آئے تھے. پاکستان نے جو ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا جنگ کے دوران, اور اس پہ پھر یہ جو لاہور ہے نا, یہ لاہور میں علامہ اقبال کا مزار ہے, اقبال لاہوری جسے کہتے ہیں وہ. اچھا. علامہ اقبال کا جو 3 بڑا چاند کلام ہے نا وہ فارسی میں ہے. صحیح. اور فارسی کلام جو ہے پورے جو فارسی دان لوگ ہیں جو ایران کے انقلاب میں بھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی, افغانستان میں بھی, وہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. وہ لوگوں کو از خواب غراں خیز
اچھا، خواب گراں خیز جگاتا ہے جھنجھوڑتا ہے. انقلاب تو ایران اقبال میں کا بھی بڑا کردار ہے اقبال کے کلام کا ان کے انقلاب میں، اور اس لیے اس کو علامہ اقبال کو وہ قریباً اپنا قومی شاعر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے پہلے یہاں آئے، مزار اقبال پر گئے، صحیح ہے. اس کے بعد اسلام آباد گئے، ٹھیک ہے. اور یہاں نواز شریف صاحب نے بھی اور مریم بی بی نے ان کا استقبال کر لیا، اور وہاں پھر وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب. لیکن بہرحال بڑی اچھی بات. جو ایرانی سفیر ہیں سر، انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا. پروگرام کا وقت شکریہ. بالکل، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.